والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اکرم الاولین والآخرین قائد الغر المحجلین سیدنا ومولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لا يستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجة من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم الامین ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک فی شان حبیبہ اللبیب مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمامی احباب جوم کے محبت سے پڑھ لیں، صبح کا وقت ہے اور رحمتیں سمیٹنے کے لیے میرے ساتھ آپ بھی شامل ہو جائیں چونکہ ہم رحمتوں کے طلبگار ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیٰ آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ جان نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ جس مسلمان نے ایک نظر دیکھا انہیں، اس کی اعلیٰ بصارت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور آقا نامدار مدنی تاجدار غم گسار بے کساں سیاح لامکاں احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی پاک بارگاہ اقدس و اطہر کے اندر نیاز مندانہ انداز کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا خراج پیش کر لینے کے بعد زینت مسند صدارت استاذ العلماء یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالغفور مظہری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ، دیگر سادات کرام، علماء کرام، حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے جس مالک عظیم نے مجھ ناچیز کو اور آپ تمامی احباب کو آج کی اس خوبصورت نشست کے اندر حاضری کا شرف اور اعزاز نصیب فرمایا ہے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں قبلہ استاذ محترم کا کہ جو محبت فرماتے ہیں اور ان بابرکت اور نورانی لمحات کے اندر انہوں نے مجھے بھی حاضری کی دعوت دی اور میں آپ کے ساتھ رحمتیں لوٹ رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کی اس عاجزانہ حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے، ویسے جب قبلہ استاذ محترم نے مجھے بتایا کہ آپ کا موضوع جان نثاران نبی ہے تو میں حیران تھا کہ یہ موضوع تو بڑا وسیع ہے، اس کو شروع ہم کدھر سے کریں گے اور ختم ہم کدھر کریں گے، چونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کان جدھر لگائے یہ تیری ہی داستان ہے۔ یہ تو موضوع ہی بڑا وسیع ہے، ہم صحابہ سے شروع کریں یا اس سے بھی پہلے شروع کریں اور ختم کریں تو پھر آج بھی یہ ختم نہیں ہوگا، یہ تو قیامت تک جان نثار آتے رہیں گے۔ شروع ہم ابتدا کہاں سے کریں گے، انتہا کہاں کریں گے؟ تو کل آپ نے شفقت فرمائی اور دوبارہ فرمایا کہ آپ کے موضوع کو ہم نے تھوڑا سمیٹا ہے اور جان نثاران نبی کو آپ نے صحابہ کے اندر ہی بیان کر دینا ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی مجھے توفیق عطا فرمائے کلمت الحق کی، اور میں جو کچھ آپ کے سامنے معروضات رکھنا چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے اندر مجھے
توفیق عطا فرمائے کہ میں پیغام آپ تک پہنچا سکوں۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اوپر کرم فرمائے۔ ماہ سیام، ماہ رمضان المبارک کی ان نورانی برکتوں سے اللہ مجھے اور آپ کو حصہ نصیب فرمائے۔ میں بلا کسی تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ میں نے خطبہ کے دوران قرآن کریم کی بڑی مشہور آیت کریمہ تلاوت کی ہے، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھا اور فتح مکہ سے پہلے اپنی دولت اللہ کے دین کے لیے خرچ کی اور اللہ کے رستے میں جہاد کیا، فرمایا وہ اور بعد والے برابر نہیں ہیں۔ جان نثاران نبی صحابہ اکرام کے اندر چونکہ میں نے بیان کرنا ہے تو وہ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں نثار کی حضور پہ فتح مکہ سے پہلے، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں نثار کی حضور پہ فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھ کے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا، جنہوں نے پہلے اپنی جانیں حضور کے نام پہ قربان کر دی، وار دی، نثار کر دی، وہ اور بعد والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اولئک اعظم درجۃ، ان کا درجہ ان سے بڑا ہے، ان سے بڑا ہے، صرف بڑا نہیں، اعظم ہے۔ اس کا مطلب ہے بعد والے بھی عظمت والے ہیں پر یہ اعظم ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ بعد والوں کی عظمت نہیں، فرمایا عظمت ان کی بھی ہے، عظمت ان کی بھی ہے، وہ بھی عظیم ہیں، یہ بھی عظیم ہیں، لیکن جو پہلے کلمہ پڑھ گئے وہ بعد والوں سے بڑا رتبہ رکھتے ہیں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، فرمایا ان کا درجہ ان سے بڑا ہے جنہوں نے بعد میں اپنی دولت خرچ کی، جنہوں نے بعد میں اپنی جانیں حضور کے اوپر نثار کی، اپنی جانیں قربان کی، لیکن فرمایا ایک چیز میں یہ سارے مشترک ہیں، ایک چیز میں سارے برابر ہیں۔ یا اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے پہلوں سے بھی اور بعد والوں سے کل کے ساتھ ہم نے حسنہ کا وعدہ کر رکھا ہے۔ چاہے کسی نے پہلے حضور کے لیے جان پیش کی یا فتح مکہ کے بعد پیش کی، فرمایا کُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے سب کے ساتھ حسنہ کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اور وہ حسنہ کیا چیز ہے؟ قرآن کریم سے اگر ہم پوچھے تو قرآن کہتا ہے ان الذین سبقت لہم منا الحسنى، فرمایا وہ لوگ جن سے پہلے ہم حسنہ کا وعدہ کر چکے ہیں، اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسہا وہم فی ما اشتہت انفسہم خالدون، فرمایا وہ جو جن سے ہم نے حسنہ کا وعدہ کر رکھا ہے، یہ حسنہ والے وہ ہیں جو دوزخ سے دور ہیں۔ جن سے حسنہ کا وعدہ ہے وہ دوزخی نہیں ہو سکتے، فرمایا دوزخ میں جانا تو دور کی بات، انہا مبعدون لا یسمعون حسیسہا، فرمایا وہ دوزخ کی ہلکی سی آواز بھی نہیں سنیں گے، رب اتنا دوزخ سے بچا کے ان کو جنت عطا فرما۔ تو یہ دونوں جماعتیں صحابہ کی ہیں، جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھا وہ بھی جان نثاران نبی، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھا وہ بھی ہیں، آپ بھی جان نثاران نبی۔ اگر میرے ساتھ تھوڑے بولتے رہیں گے تو مزید کام آسان ہو جائے گا میرے۔ میں عرض کر رہا ہوں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھا وہ بھی اونچا بول جان نثاران نبی، اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھا وہ بھی جان نثاران نبی۔ اور ہم غلامان نبی ان سب کے غلام ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں ہر صحابی یہ نبی، یہ دل سے ذرا بولو نا، ہر صحابی یہ نبی، اور یہ جو ہر ہے یہ کلن کا ترجمہ ہے، کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سارے صحابہ سے جو صحابی ہے وہ دوزخی نہیں، جو صحابی ہے وہ جنتی ہے، اور کتنا پکا جنتی ہے، کہا کوئی روایت پیش کرنے کی ضرورت نہیں کہ کوئی جرا کر کے کہے ضعیف ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ رب کا فیصلہ ہے، اور رب جو کہہ دیتا ہے اٹل فیصلہ فرما دیتا ہے۔ رب باتیں کر کے
بعد میں بدلہ نہیں کرتا. فرمایا یہ میرا فیصلہ ہے، ہر صحابی یہ نبی، ہر صحابی یہ نبی. ویسے میرا خیال یہ تھا کہ جس وقت یہ موضوع رکھا گیا کہ جان نثاران نبی، تو چونکہ مناسبت تھی غزوہ بدر کے ساتھ، تو میرے خیال میں یہ آیا کہ میں نے غزوہ بدر بیان کرنا ہے. اور کاش وہ ہوتا تو اس میں بھی میں آپ کو بہت ساری چیزیں بتا دیتا، لیکن میں ایک دو باتیں ضرور عرض کروں گا کیونکہ اس کے اندر بھی جان نثاران نبی کے بڑے تذکرے ہیں. بہت ساری چیزیں ہم سنتے آ رہے ہیں روایتی طور پہ، یعنی ایک مولانا نے جو بیان کیا دوسرے نے ان کی کیسٹ سنی وہی آگے سنا دیا، تو اس طرح بھی بہت کچھ ہم سنتے آ رہے ہیں. واقعہ یہ جو غزوہ بدر ہے، اگر آپ اس کے اسباب پہ غور کریں، جو اس کے اسباب ہیں، جہاں سے اس کی ابتدا ہے، تو آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے غزوہ بدر یہ دشمنان نبی اور جانثاران نبی کی ٹکر ہے. غزوہ بدر یہ دشمنان نبی اور جانثاران نبی کی کیا ہے؟ اور کیسے نہ ہوتا یہ. اور پھر حیران ہے دنیا، ایک طرف کفر ہے، ایک طرف طاقت ہے، ایک طرف اسلحہ ہے، ایک طرف پاور ہے. مکے کے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے سامنے کوئی اونچا بولنا بھی شاید ان کی بیادبی سمجھتا تھا. رب نے وہ سارے اکٹھے کر کے بڑے بڑے مروائے ان سے ہیں جن کو وہ مارا کرتے تھے، مروائے ان سے ہیں جن کو وہ مارا کرتے تھے. اور شاید آپ نے میرے جملے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اگر آپ غزوہ بدر سن چکے ہیں تو آپ نے یہ سن رکھا ہوگا غزوہ بدر ہی تھا جب امیہ بن خلف بھاگ رہا تھا اور اس کا سر کاٹنے کے لیے جو آگے بڑھ رہا تھا وہ حضرت بلال حبشی، حضرت بلال حبشی سے جو آگے بڑھ رہے تھے اس کا سر کاٹنے کے لیے. غزوہ بدر کے اندر آپ نے سنا ہوگا یہ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں غزوہ بدر یہ دشمنان نبی اور جانثاران نبی کی ٹکر کا نام ہے. اچھا، پھر اس کے اسباب میں سارے بیان نہیں کروں گا چونکہ آپ سن چکے ہیں. ایک سبب جو سارے اسباب کی جڑ ہے، جس شے نے مروا دی یہ کافر، وہ کیا شے تھی؟ وہ حضور کی دشمنی. اگر صرف کافر ہوتے تو پھر اور بات تھی. جن کا رگڑا نکلا ہے اور جن کو کنویں تک پہنچا دیا گیا ہے، یہ صرف کافر نہیں تھے، یہ گستاخان رسول تھے. بخاری شریف کے اندر یہ حدیث جو میں بیان کرنے لگا ہوں تقریباً 7 مرتبہ تو میں نے پڑھی، اور جب 7 مرتبہ اس طالب علم نے پڑھی ہے تو استاد محترم نے تو ہو سکتے زیادہ مرتبہ پڑھ لی. اور آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے علماء بعض چیزیں واللہ علم کیوں سامنے نہیں لاتے لوگوں کے، یا تو ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو اس لیے وہ کچھ چیزیں چھپا جاتے ہیں اور آگے اپنا تبصرہ شروع کر دیتے ہیں. میں نے ویسے 7 مرتبہ یہ حدیث بخاری میں پڑھی، اور کہیں بھی ایسے نہیں ہے جیسے میں بچپن سے سنتا آ رہا تھا. میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اس کو وہ کیا ہے، اور یہی غزوہ بدر کا سبب بنا ہے. بڑی مشہور روایت ہے یہ، اور شاید آپ نے ویسے واقعہ سمجھ کے سنا ہو. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے اور 7 مرتبہ بخاری میں نے پڑھی ہے. اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان یصلی عند البیت. ہمارے آقا نامدار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ شریفہ کے پاس نماز ادا فرما رہے تھے. اور یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی ہجرت حبشہ بھی نہیں ہوئی، ہجرت مدینہ بھی نہیں ہوئی. مکی دور کی بات ہے جب ابھی علل اعلان نہ طواف کرنے دیتے تھے، نہ اذان پڑھنے دیتے تھے، نہ علل اعلان ابھی تبلیغ ہوتی تھی. ہمارے آقا کونین مصطفیٰ جان رحمت کعبہ شریفہ کے پاس نماز ادا فرما رہے تھے. اور بخاری کے اندر یہ لفظ ہیں ابو جہل و اصحاب اللہ، ابو جہل اینڈ کمپنی ساری. اور یہ جو اینڈ کمپنی ہے اس میں 7 بندے تھے جن کا حضور نے نام لیا تھا. ابو جہل اور اس کے ساتھی وہاں موجود تھے. ہمارے آقا نماز پڑھ رہے تھے کعبہ شریفہ کے پاس. ابو جہل لعین بدبخت نے کہا کون ہے جو فلاں قبیلے کی اونٹنی کی بچے دانی یا اوجری اٹھا کے لائے اور لا کے ان کے کاندھے مبارک کے اوپر جب یہ سجدے میں جائیں تو اوپر ڈال دیں. جب ان کو اذیت پہنچے گی تو لعین کہتا ہے ہمیں خوشی ہوگی.
تو ایک بدبخت اٹھ پڑا، اس نے کہا میں یہ کام کروں گا، اٹھا اور اوجڑی اٹھا کے لے آیا۔ ہمارے آقا نماز پڑھ رہے تھے، جیسے ہی حضور سجدے میں گئے تو اس نے وہ بدبخت نے اٹھا کے حضور کے دوش مبارک کے اوپر رکھ دی۔ ہمارے آقا کے شان مبارک جو ہیں ان کے اوپر اس نے لا کے رکھ دیا۔ آپ کو پتہ ہے میں کن کاندوں کی بات کر رہا ہوں؟ آپ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام سنتے ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا۔ اعلیٰ حضرت بس اتنا نہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دوش بردوش ہے جن سے شان شرف، ذرا جھوم کے سبحان، دوش بردوش ہے جن سے شان شرف، ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت ہمارے آقا کے شانوں کو بھی لاکھوں سلام پیش کرتے ہیں۔ دوش بردوش ہے جن سے شان شرف، ایسے شانوں کی شوکت پہ لاکھوں سلام۔ اور پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اوروں کے صرف شانے ہوتے ہیں، اوروں کے صرف کاندھے ہوتے ہیں، اوروں کے صرف مونڈے ہوتے ہیں۔ کہا ہمارے آقا کی شان مبارک وہ ہیں جن کے درمیان میں خدا نے مور نبوت بھی سجا رکھی۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عاشقوں کا امام ہو، بریلی کا تاجدار ہو، احمد رضا ہو، آقا کے کاندھوں کو سلام کرے، مہر نبوت کو نہ کرے۔ اعلیٰ حضرت نے ایسا جملہ لکھا، خدا کی قسم سونے کے پانی سے لکھا جائے شاید اس کی قیمت ادا نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، آپ نے فرمایا حجر اسود کعبہ جان و دل، حجر اسود کعبہ جان و دل، یعنی مہر نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اس کو تھوڑا سمجھو تو پھر آپ کو سمجھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ایک حجر اسود وہ ہے جو کعبے کے پاس، اور ایک حجر اسود وہ ہے جو کعبہ جان و دل کے پاس ہے۔ ایک حجر اسود وہ ہے جس کو استلام کرنے والا، سلام کرنے والا، چومنے والا واپس آ کے کہتا ہے اللہ نے کرم کر دیا ہے میں حاجی بن گیا ہوں۔ کہا جو کعبہ جان و دل کے حجر اسود کو استلام کرتا ہے یا سلام کرتا ہے یا بوسہ دے لیتا ہے، ہزاروں حاجی، کروڑوں حاجی ان کے خاک پا پہ قربان کیے جا سکتے ہیں، وہ صرف حاجی نہیں بنتا، وہ رسول کریم کا صحابی بن جایا کرتا ہے۔ حضرت کہتے ہیں حجر اسود کعبہ جان و دل، حجر اسود کعبہ جان و دل، یعنی مہر نبوت پہ۔ یار ایک مرتبہ جھوم کے کہو لاکھوں سلام، یعنی مہر نبوت پہ، یعنی مہر نبوت پہ۔ اب جس مہر نبوت کو بریلی کا تاجدار لاکھوں سلام کر رہا ہے، ان لائنوں نے جب اس مہر نبوت کی بے ادبی اور توہین کی، رب بڑی غیرت والا ہے، رب سپر پاور ہے، وہ دکھانا چاہتا تھا مسلمانوں کو کمزور سمجھ کے اگر آج تم نے مصطفیٰ جان رحمت کی ناموس پہ حملہ کیا ہے، ایک وقت آئے گا ہم تمہیں دکھائیں گے جنہیں آج تم مار رہے ہو یہی تمہیں ماریں گے۔ اچھا آپ کہیں گے اس کا بدر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ کہیں گے بدر سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ہمیں تو علماء نے آگے بتا دیا، اور یہ بخاری شریف کے اندر آگے موجود ہے۔ ہماری آقا انعامدار مصطفیٰ جان رحمت کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں دیکھ انا انظر ولا اغنی شیئا، میں دیکھ رہا تھا پر میں کچھ کر نہیں سکتا تھا، میں کمزور بڑا تھا، اے کاش مجھے تحفظ حاصل ہوتا، میں ان کو بتا دیتا ناموس مصطفیٰ پہ حملے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا پر دل سے دعائیں کر رہا تھا یا اللہ کوئی وقت تو لا، یا اللہ کوئی وقت تو لا، ہم ان کو بتا دیں گے مصطفیٰ کی شان کیا ہے، اللہ کے پیغمبر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ حضرت امام بخاری نے لکھا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ عابدہ زاہدہ خاتون جنت سیدہ تو نساء اہل الجنہ، ہمارے آقا کی جگر کا ٹکڑا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لائیں، اور آپ نے اپنے ہاتھوں مبارک سے اس کو اٹھایا۔ جیسے ہی حضرت بی بی پاک نے اٹھایا تو آگے مولانا کہتے ہیں دیکھو جی وہ تو اوجڑیاں ڈالنے والوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور مولانا جذباتی ہو جاتے ہیں۔
اس سے آگے شاید آپ نے یہ حدیث نہ سنی، لیکن یہ حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی، اصل یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ حضرت سیدہ نے جب اٹھائی ہے اوجڑی، ہمارے آقا نے، حدیث کے لفظ ہیں بخاری شریف کے اندر، ثم رفع راسہ، ہمارے آقا نے اپنا سر اقدس و اطہر و انور اوپر اٹھایا اور کہا اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، اللہم علیک بقریش، یا اللہ ان قریشیوں کو پکڑ لے، یا اللہ ان قریشیوں سے بدلہ لے لے، یا اللہ ان قریشیوں کو پکڑ لے۔ یہ تھا عام دعا، ہمارے آقا کی دعائے جلال تھی، قریشیوں کو پکڑ لے۔ لیکن سر فرشت تو اور تھے نا، جو آگے بڑھ رہے تھے، آگے بڑھ کے منصوبہ بنا رہے تھے ہمارے آقا کی ناموس پہ حملہ کرنے کا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں پھر حضور نے فرمایا، یہ بخاری شریف پڑھنے لگا ہوں، اللہم علیک بابی جہل، اللہم علیک بعتبہ بن ربیہ، اللہم علیک بشیبہ بن ربیہ، اللہم علیک بالولید بن عتبہ، اللہم علیک امیہ بن خلف، اللہم علیک عقبہ بن ابی معیط۔ راوی حدیث کہتے ہیں ابدا صابین، آقا نے نام تو ساتویں کا بھی لیا تھا پر میں بول گیا۔ ہمارے آقا نے 6 بندوں کے نام گن کے لیے، اور جب میں نے بخاری کی اگلی روایتوں کو کھنگالا تو مجھے 7واں بھی مل گیا۔ یا اللہ امیہ بن خلف کو پکڑ لے، پہلے فرمایا یا اللہ ابو جہل کو پکڑ لے، یا اللہ عتبہ کو پکڑ لے، یا اللہ شیبہ کو پکڑ لے، یا اللہ ولید کو پکڑ لے، یا اللہ امیہ بن خلف کو پکڑ لے، یا اللہ عقبہ بن ابی معیط کو پکڑ لے، یا اللہ ابی بن خلف کو پکڑ لے۔ یہ 7 بندے تھے جو منصوبہ بنا رہے تھے حضور کی مور نبوت کی توہین۔ اچھا، حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں فوالذی، حدیث ختم ہونے لگی ہے، فوالذی نفسی بیدہ رأیت الذین ادى رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرعا فی القلیب قلیب بدر۔ اللہ کی قسم ہے، اس جان کی قسم، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں ابن مسعود کی جان ہے، کیا اس وقت میں دیکھ رہا تھا، میں دعائیں کر رہا تھا، میرا دل بھی روتا تھا، میری آنکھیں بھی روتی تھیں، میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اے میرے نبی کے غلاموں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو حضور کی ناموس پہ حملہ کر رہے تھے، میں نے بدر کے دن دیکھا جن جن کے نام حضور نے لیے تھے وہ سارے مرے ہوئے بدر کے کنویں میں پڑے۔ تو مجھے بتاؤ پھر غزوہ بدر یہ حضور کے دشمنان نبی اور جانثاران نبی کی ٹکر کا نام ہے کہ نہیں؟ اصل سبب یہ تھا، باقی وہ ساری ثانوی حیثیتیں ہیں کہ ابو سفیان کیوں جا رہا تھا اور قافلہ کیوں جا رہا تھا، وہ بھی اس لیے جا رہا تھا پیسہ اکٹھا کر کے ہم مدینے سے دین کو نکالیں گے۔ بعض لوگ اس کو بیان کرتے ہیں، بلکہ ایک دفعہ ہم ہر سال پروگرام کرواتے ہیں شہداء بدر کا ماچھی پال میں، تو گزشتہ سال جس وقت پروگرام ہوا تو بندے انوائٹ کر لیتے ہیں کچھ لوگوں کو، تو ایک بندہ جو ویسے ہو سکتا ہے اس نے کبھی ذکر نہ کیا ہو لیکن وہ ذاکر کہتا تھا، وہ بھی آ گیا بیٹھ گیا اور بعد میں کہنے لگا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ صحابہ نے قافلہ روکا اور لوٹ لیا، لوٹنے کی کوشش کی تو پھر وہ نکل گیا۔ میں نے کہا قافلہ نے گستاخان نبی کا منصوبہ، دین کے خلاف بننے والی پاور کو روکا، ناموس نبی بھی حملہ کرنے والوں کو روکا اور کہا تو آج پیدا ہوا ہے، یہ تو دیکھ خدا نے ان کو غیرت کتنی عطا فرمائی ہے۔ وہ تو اس دراز گوشت کا اتنا ادب کرتے تھے جس کی پشت کے اوپر آمنہ کلال ایک مرتبہ سوار ہو جائے، کہ وہ مار مار کے جوتوں کے ساتھ اس کا ستیاناش کر دیتے تھے جو ہمارے آقا کے دراز گوشت کی بے ادبی کرے۔ عبداللہ بن رواحہ تو بول کے کہہ رہے تھے واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اطیب ریح منکا، کہا منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی تو کہتا ہے آقا کونین کے دراز گوشت سے تجھے نفرت ہے، پر یاد رکھ عاشقوں کا عقیدہ یہ ہے ہمارے آقا کے دراز گوشت کا پیشاب بھی تم سے زیادہ خوشبو ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں جان ساران بدر و احد پر درود، جان ساران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ
حق گزارانے بیعت پہ. اور پھر یاد رکھو گلاں نال تے ہر کوئی لائی پھردا ہے، لا کے توڑ نہیں بانیاں اوکھیاں. جب ہمارے آقا انعامدار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کیا تھا نا جنگ بدر کے لیے، تو سرکار نے مقام ظفران پہ ان کو ٹھہرایا تھا، روکا تھا، بٹھایا تھا. چیک کریں کون کیا کہتا ہے، جذبہ کیا ہے. کوئی جان نثاری کا جذبہ رکھتے بھی ہیں کہ نہیں؟ دنیا کو دکھایا ہے. ہمارے آقا نے وہاں روکا، فرمایا اشیرو علی ایھا الناس، لوگوں مشورہ دو کیا کرنا چاہیے. ابو سفیان کا قافلہ تو گیا ہاتھ سے، اب پورے کافر 1000 کا لشکر لے کے تمہارے پاس آ رہے ہیں اور تم 313. نہ تمہارے پاس تلواریں پوری، نہ تمہارے پاس نیزے ہیں، نہ تمہارے پاس اسلحہ ہے، نہ تمہارے پاس طاقت ہے، ظاہری کوئی اسباب نظر نہیں آتے. بتاؤ اے جان نثارو کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے مشورہ دینے کے لیے حضرت صدیق اکبر ان کی. حضرت صدیق اکبر نے بڑی جاندار بات کی، لیکن حضور نے فرمایا آج کوئی اور مشورہ دے. لوگ کہیں گے یہ تو بولتے ہی رہتے، آج کوئی اور بات کرے. حضرت فاروق اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے، آپ نے بھی بات کی، فرمایا نہیں آج کوئی اور بات کرے. جب صدیق اکبر بھی بول چکے، فاروق اعظم بھی مشورہ دے چکے، ہمارے آقا نے فرمایا شیرو علی ایھا الناس، مشورہ دو. تو حضرت مقداد بن اسود اٹھ کے کھڑے ہو گئے. حضرت مقداد بن اسود نے کیا عرض کی آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ایک ایک کو اٹھا کے مشورہ لے رہے ہیں. لا نقول کما قال قوم موسیٰ، لا نقول کما قال قوم موسیٰ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. سبحان اللہ کو عربی نام بھی سمجھ آئے تو یہ سمجھ کے کہ ہمارے آقا کی بولی بول رہے یا رسول اللہ ہم وہ تو نہیں ہیں جو حضرت موسیٰ کے ساتھ چلے تھے. جب لڑنے کی باری آئی بیٹھ گئے راستے میں، کہنے لگے اذهب انت وربك فقاتلا، موسیٰ جاؤ لڑو، تم لڑے تمہارا رب. آقا ہم جھوٹے نہیں ہیں، ہم سچے جانثار ہیں، ہم آپ کے قدموں پہ اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے آئے ہیں. ہمارے آقا نے فرمایا بتاؤ کیا کر سکتے ہو. کہنے لگے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہنے لگے لکننا نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین یدیک وخلفک. آقا ابھی ٹکر ہونے تو دے دشمنوں کے ساتھ، آپ دیکھیں گے آگے بھی ہم ہی لڑیں گے، دائیں بھی ہم ہی لڑیں گے، بائیں بھی ہم ہی لڑیں گے. اور اگر پیچھے سے آپ کی عزت اور ناموس کا دفاع کرنے کے لیے جان قربان کرنے کا وقت آیا تو کسی اور کو نہیں بلانا پڑے گا، آقا ہماری جانیں ہی آپ کے قدموں پہ قربان. حضور بڑے خوش ہوئے، حضور نے دعاؤں سے نوازا، لیکن فرمایا شیرو علی ایھا الناس، کوئی اور بھی تو بولے، کوئی اور مشورہ دو. جب یہ صحابی مشورے دے چکے، بار بار فرماتے کوئی اور مشورہ دو. حضرت سعد اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کیا آقا مجھے تو ایسا لگتا ہے آج آپ انصاریوں سے مشورہ لینا چاہتے ہیں. یا رسول اللہ مجھے ایسا لگتا ہے آج ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہو. تو حضور نے فرمایا بولو تم کیا کہنے لگے. قد آمنا بک وصدقناک وشہدنا ان ما جئت بہ ھو الحق. یا رسول اللہ ہم نے تو آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم نے آپ کی تصدیق کر دی، ہم نے آپ کو سچا مانا، آپ کے دین کو سچا مانا ہے. یا رسول اللہ ہم آپ سے عہد و پیمان کر چکے ہیں، آقا مریں گے بھی تمہاری خاطر، جیئیں گے بھی تمہاری خاطر. تو پھر ہم کیوں نہ کہیں جان سارانے بدر و احد پر درود. حق گزارانے بیعت پہ، حق گزارانے بیعت پہ. اور پھر اعلیٰ حضرت یہاں پہ رکے تو کوئی نہیں، اعلیٰ حضرت آگے بھی چلے ہیں اور آپ نے شاید کبھی یہ سلام سنا نہ ہو. اعلیٰ حضرت پتہ کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مومنی پیش فتح و پس فتح سب
مومنین پیش فتح، فتح مکہ سے پہلے و پس فتح صبر، اہل خیر و عدالت پہ لاکھوں اہل خیر و عدالت پہ، اور بعد میں جا کے کہا جس مسلمان نے ایک نظر دیکھا انہیں، جس مسلمان نے ایک نظر دیکھا انہیں، اس کی اعلیٰ بصارت پہ لاکھوں۔ حضرت سعد کی تقریر سن کے حضور اتنا مسکرائے، اتنا خوش ہوئے کہ حدیث پاک میں اللہ بتاتے ہیں حضور کا چہرہ اقدس و اطہر خوشی سے کھلتا ہی جا رہا تھا، اور حضرت سعد کہنے لگے یا رسول اللہ ابھی تو بات چلی ہے، ابھی تو بات چلی ہے آقا، میں یہ آپ کی بارگاہ میں وعدہ کر رہا ہوں، اندی یا رسول اللہ ما اردتا، اندی یا رسول اللہ ما اردتا، میں یہ نہیں کہوں گا ہم سے پوچھو کیا کرنا ہے، جو مزاج یار میں آتا ہے تم کرو، اگر کوئی پیچھے جاتا ہے تو پھر بات کرنا، جو آپ کا ارادہ ہے آپ کریں۔ کیا کر سکتے ہو سعد؟ کہ لو استعرضت بنا البحر لخضته فخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، کہا یا رسول اللہ آج گھوڑے دریاؤں میں ڈالو، کوئی پیچھے ہٹ گیا تو بات کرنا۔ وہ اقبال انہی لوگوں کو سلام پیش کر رہا تھا جو کہتا تھا دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، باہر میں ظلمات میں دوڑا دیے دوڑے ہم نے، کوئی سرکش ہوا تجھ سے تو بگڑ جاتے ہیں، ارے تیغ کیا ہے ہم توپ سے لڑ جاتے ہیں، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہی پیغام سنایا۔ تو حضرت سعد نے عرض کی آقا دیکھیں شاید ہو سکتا ہے آپ کا رب آپ کے ان جان نثاروں سے کوئی ایسا کام کرائے تقرّ عینک، آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، فَسِرْ عَلَىٰ بَرَكَتِ اللَّهِ، فَسِرْ عَلَىٰ بَرَكَتِ اللَّهِ۔ آقا ہمارے پاس تلواریں نہیں ہیں، پاور نہیں ہے، اسلحہ نہیں ہے، ہم یہی کریں گے یا رسول اللہ رب کے نام کی برکت سے چلیے، پھر دیکھیں ہم تو آپ کے نام کی خاطر دنیا کے آخری جھنڈے پہ اسلام کا جھنڈا لہرانے کے لیے آئے، آخری مقام تک جانے کے لیے تھے، برکے غمات تک بھی ہم جائیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے نام کی خاطر اپنے گھوڑے دریاؤں میں بھی ڈالیں۔ یہ تھے جان نثاران نبی جو بدر میں جان نثاریاں پیش کر رہے تھے، ابھی میں نے جان نثاریاں نہیں پیش کی، ابھی تو میں آپ سنا رہا ہوں وہ جذبہ کیا تھا، ابھی تو چلے نہیں ہیں، ابھی تو پوچھ رہے ہیں جانا کیسے ہے، لڑنا کیسے ہے، جذبہ کیا ہے، ارادہ کیا ہے، پر کسی صحابی نے یہ نہیں کہا میرا ارادہ یہ ہے کہ انتی مارت یا رسول اللہ، ہمارے کیا ارادے ہیں، ارادے تو تمہارے ہیں، ارادے آپ کے ہیں، یا رسول اللہ جدھر مرضی رخ کر لو، دیکھو کون پیچھے جاتا ہے، ہم آپ کے نام کے اوپر اپنی جانیں نثار کرنے والے ہیں، ہم ایک بھی پیچھے نہیں جائیں گے۔ تو اس کے بعد سرکار نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں اللہ نے ایک لشکر کا فیصلہ میرے حق میں کیا، اے صحابہ چلو اللہ کا نام لیں گے۔ تو چونکہ بدر آپ سن چکے ہیں میں شروع نہیں کروں گا، میں نے تو جان نثاران نبی کا خطبہ آپ کو سنا، میں نے تو یہ بتایا جذبہ کون سا تھا جس کو وہ لے کے میدان میں اتر گئے، اور یہ تو تھا نا میں نے شروع میں کہا نا گلا نالتے ہر کوئی لائی پھر دے لا کے توڑ دیباڑیاں اوکھیاں نے، ان صحابہ اکرام نے عملاً یہ ثابت کیے، عملاً یہ ثابت کیا ہے۔ حضرت ہمارے آقا کے ایک صحابی ہیں، عمر ہے ان کی 12 سال عمر تھی، ان کا نام ہے حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ، طلحہ بن برا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، 12 سال کا بچہ، 12 سال عمر تھی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو امام ابو نعیم نے لکھا یلسکو برسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وقبل قدمیہ، اللہ اکبر، یہ صحابہ کے بچوں کو بھی پتا تھا بڑوں سے ملنے کا طریقہ کیا، نبیوں سے ملنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ 12 سال عمر ہے حضرت طلحہ بن برا کی، آقا کونین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، لپٹ گئے حضور سے، نیچے جاتے رہے، کہاں تک پہنچے؟ قبل قدمہ، حضور کی قدموں پر پہنچے، بوسہ دیا حضور کے قدموں کو، اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کوئی حکم تو دیں، یا رسول اللہ کوئی حکم تو دیں، جو آپ کی مرضی ہے مجھے حکم دیں۔ یہ 12 سالہ کیا ہے، یہ 12 سال عمر تھی حضرت طلحہ بن برا کی، یا رسول اللہ مجھے کوئی حکم تو دے، میں آپ کے حکم لا آسی، میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔
میں نہیں حکم کی نافرمانی کروں گا یا رسول اللہ کوئی حکم تو دے. حضور مسکرا رہے تھے. بار بار کہتے صحابہ حیران تھے آج یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. حضور فرماتے بیٹھ جاؤ. وہ کہتے نہیں مجھے کوئی حکم تو دے. میں عاشق رسول ہوں, میں آپ کا جانثار ہوں, عمر میری تھوڑی ہے, مجھے کوئی حکم تو دے. حضور مسکرائے اور اذهب, یہ جملہ سنیں, اذهب فاقتل اباک. آج ہم کہتے ہیں میرے ابا جی لگتے ہیں, میرے چاچا جی لگتے ہیں نا, میرے سیاسی لیڈر ہیں نا, میرا فلاں لگتا ہے نا. میں کہتا ہوں صحابہ کے بچوں سے سیکھو جانثاری کیا ہوتی ہے. حضرت طلحہ بن برا 12 سال عمر تھی, بار بار پوچھتے آقا کوئی حکم تو دینا. فرمایا اذهب فاقتل اباک, جا پھر ابے دا سر لا کے لیا, جاؤ اپنے باپ کا سر اتار کے لاؤ. اور خدا کی قسم امام ابو نعیم کہتے ہیں فخرج مولیا لیفعل ذلک, مڑ کے دیکھا بھی نہیں, سوچا بھی نہیں, دوڑ پڑے. طلحہ بن برا جیسے ہی دوڑے ہیں ہمارے آقا مسکرائے, فرمایا اس کو پکڑ کے لاؤ. جیسے ہی دوڑے ہیں فرمایا واپس بلاؤ, بلاؤ میرے پاس لاؤ. حضور کے سامنے آئے, دوبارہ قدموں میں گرے. حضور نے فرمایا انی لم ابعث بقطیعۃ رحم, او میرے غلام میں دنیا میں رشتے مروانے نہیں آیا, میں دنیا میں رشتے کروانے نہیں آیا, میں تو باپ کا ادب سکھانے آیا ہوں, ماں کی عزت سمجھانے آیا ہوں. پر یا رسول اللہ فرمایا کیوں ہے؟ فرمایا میں بعد والوں کو بتانا چاہتا تھا سچا جذبہ کس کو کہا جائے, سچی طاقت کیا ہوتی ہے, سچی جانثاری کیا ہوتی ہے. حضرت طلحہ رکے نہیں, دوڑ پڑے. میں رشتے نہیں مروانا چاہتا, اے طلحہ واپس آ جاؤ. اور پھر حضور کو بڑا پیار تھا ان سے. ایک ایسا ہوا حضرت طلحہ بیمار ہو گئے, تو حضور ان کی عیادت کے لیے سخت سردی کے موسم میں بارش بھی لگی ہوتی تو جاتے تھے. سخت سردی میں آپ اندازہ کریں جس بیمار کی عیادت کے لیے حضور تشریف لے آئے. آپ کہتے ہیں یہ مریض مر رہا ہے, تیرے ہاتھ میں شفا ہے, اے طبیب جلد آنا مدنی مدینے. حضرت طلحہ بن برا بیمار تھے, ہمارے آقا عیادت کے لیے تشریف لے جاتے, سخت سردی کے موسم میں, بارش کے موسم میں جاتے. تو ایک مرتبہ حضور نے عیادت کر کے فرمایا مجھے ایسا لگتا ہے میرے غلام کا آخری وقت آ گیا. ان کے اہل خانہ سے کہا جب یہ حضرت طلحہ بیمار ہیں, آخری وقت ہے, ان کی روح کف سے انصری سے پرواز کر جائے تو مجھے ضرور بتانا, مجھے ضرور بتانا. کوئی حضور سے پیار کر کے تو دیکھے, کوئی ان کے لیے مر کے تو دیکھے, کوئی ان کے لیے اپنی جان پیش کر کے تو دیکھے, کوئی ان کے لیے اپنا وقت پیش کر کے تو دیکھے, کوئی ان کے لیے اپنی صلاحیتیں پیش کر کے تو دیکھے. ہمارے آقا نے فرمایا جس وقت طلحہ کی روح نکل جائے تو مجھے ضرور بلانا. لیکن وہ طلحہ تھے, انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا اگر میں رات کو فوت ہو گیا خبردار کسی نے حضور کو بلایا نہیں بلانا. کہا کیوں نہیں بلانا؟ کہا مجھے خوف ہے یہودیوں سے, مرتے مرتے بھی نہ بھولے آداب کوے جانا. کہا میں یہ بڑا اعزاز ہوگا میرا, ہماری آقا آئیں اپنے ہاتھوں سے غسل اور کفن اور تدفین کریں. لیکن کہا میں تو غلام ہوں, میں غلام ہوں, نہ بھی آئے تو میں چلا جاؤں گا, لیکن اگر حضور کو تکلیف ہو میرے جانے کے بعد بھی میں برداشت نہیں کر سکتا. بڑا خطرہ ہے مجھے یہودیوں سے, ہماری آقا کی ناموز پہ حملہ کر دیں گے, نہ بتانا حضور کو. اور اللہ کی کرنی ایسے ہی رات کو ہی وصال ہو گیا. وصیت تھی نہیں بتایا اہل خانہ نے حضور کو. رات کے وقت غسل کفن دفن کا انتظام ہوا, جنازہ پڑھ دیا. صبح کے وقت حضور کو پتہ چلا, حضور نے فرمایا جانا تو ضرور ہے, جانا ہے. ہم نے صحابہ کو ساتھ لیا, وہاں پہنچے, حضور نے صحابہ کی صفیں بنوائیں اور حضور نے ہاتھ اٹھا لی. اللہم القا طلحۃ وہو تضحک الیک ویضحک الیک. یا اللہ میری ایک ہی دعا ہے اپنے اس غلام کے بارے میں, یا اللہ جب طلحہ تیری بارگاہ میں پیش ہو ایسے ملنا تو طلحہ کو دیکھ کے اپنی شان کے مطابق مسکرائے, طلحہ تجھے دیکھ کے مسکرائے. جنہوں نے آگے بڑھ کے حضور سے پیار کیا ہے حضور نے ان کا ادھار رکھا نہیں. یہ وقت زیادہ ہو رہا ہے, میں ایک دو بات فتح مکہ کے بعد کی بھی تو آپ کو سنا دوں نا, بعد والوں کی بھی میں نے بیان کیا. عظمت ہے,
عظمت ہے ان کی. آج اصل میں ہر بندہ ہی محقق ہے چونکہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا اور فلاں 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 وہ چل رہا ہوتا ہے. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی جب ایک مرتبہ مجھے سر محفل کسی نے کہہ دیا کہ فتح مکہ کے بعد تو پھر حضرت میرے معاویہ نے بھی کلمہ پڑھا تھا. جی ہاں جی پڑھا تھا. تو ان کی شان میں تو ایک حدیث بھی نہیں ہے. کیا کہہ رہا تھا؟ ان کی شان میں تو ایک حدیث بھی نہیں ہے. میں نے کہا باقی صحابہ کی شان میں حدیثیں ہیں. ہاں جی صحابہ کی شان میں تو ہیں. تو میں نے کہا جب صحابہ کی شان میں ہیں تو وہ بھی تو صحابی ہیں. اب زید کے لیے الگ آیت آئے, بکر کے لیے الگ آئے, عبداللہ کے لیے الگ آئے, تو آپ مانیں گے یہ میرے لیے آئی ہے. جب یا ایھا الذین آمنوا کہا جاتا ہے تو سارے خوش ہو جاتے ہو کہ مجھے اللہ مومن کہہ رہے. بے شک. اور جب وہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, اور جب وہ کہتا ہے کلم وعد اللہ الحسنی, چاہے فتح مکہ سے پہلے کا ہے یا فتح مکہ کے بعد کا ہے, رب نے سب کو جنتی بنا دیا ہے. لیکن مجھے حیرانگی اس لیے ہو رہی تھی کہ میں تو ایک طالب علم ہوں اور یہ مولانا کافی پڑھے لکھے مجھے لگتے ہیں جو کہہ رہے ہیں حضرت میرے معاویہ کی شان میں حدیث نہیں ملی. تو میں نے کہا مولانا بخاری شریف کے اندر کوئی 11 باری تو میں پڑھی. کتنی باری؟ اور میں دعویٰ نہیں کر رہا کہ اتنی دفعہ یہ, اور استاد محترم بیٹھے ہیں, علماء بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی کھنگالے تو 13 مرتبہ مل جائے. 11 مرتبہ تو میں نے پڑھی ہے یہ حدیث حضرت میرے معاویہ کی شان میں. کیا شان ہے ہمارے آقا نامدار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا جو زوجہ محترمہ تھی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ, ہمارے آقا کی رضائی خالہ تھی. بخاری شریف میں یہ ساری باتیں موجود ہیں. ہمارے آقا ان کے گھر تشریف لے جاتے اور کبھی وہاں آرام فرماتے, قیلولہ فرمایا کرتے تھے. تو حضور نے آرام فرمایا وہاں حضرت ام حرام بنت ملحان کے گھر. تو حضور آرام فرماتے ہوئے اچانک ثم استيقظ ويضحك, حضور اچانک اٹھے اور مسکرا رہے تھے. آپ کی توجہ ہے نا؟ میری طرف نہیں, حضور کے مسکرانے کی طرف. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے بڑی خوبصورت بات کی نا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, جن کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے, اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سال. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے تو ایک ایک ادا کو سلام کیا. ہمارے آقا مسکرا پڑے. اب اکیلا بندہ گھر میں ہو اور کوئی آرام کر رہا ہو, اچانک اٹھ کے بیٹھے اور ہنسنا شروع کر دے, مسکرانے لگے. حضرت ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا حیران ہو گئی. عرض کی آقا گھر میں میرے سوا ہے کوئی؟ ہوا کیا ہے؟ ما یضحکک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ کیا سبب بن گیا کہ آپ مسکرانے لگے؟ تو حضور نے فرمایا ہوا یہ ہے کہ میں آرام کر رہا تھا, محض خواب تھا. اُرِدَ عَلَيَّ نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي اُرِدَ عَلَيَّ, تو خواب کی حالت میں مجھ پہ میرے امت کے افراد پیش کیے گئے. نَاسٌ مِّنْ أُمَّتِي اُرِدَ عَلَيَّ, میری بارگاہ میں میرے غلام پیش کیے گئے, میری امت کے افراد پیش کیے گئے. یا رسول اللہ اس میں مسکرانے کی کیا بات ہے؟ تو حضور نے فرمایا غزاة فی سبیل اللہ. یار میری سمجھ نہ میں آئے تو سبحان اللہ نہ کیا کرو, سرکار کا جملہ سن کے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے. غزاة فی سبیل اللہ, اور یہ لفظ بخاری شریف میں کوئی 11 دفعہ تو میں نے پڑھا. ہائے ہائے, جس غازی کو دیکھ کے رسول کریم مسکرا پڑے, جس مجاہد کو دیکھ کے آمینہ کا لال مسکرا پڑا. اور پھر جس نے کہا نا کہ مجھے بھی شامل کر دو, یہ نہیں فرمایا نہیں وہ تو باغی ہوتے ہیں, فرمایا چلو تم بھی ان میں شامل ہو. مسکرائے ہیں ہمارے آقا. یا رسول اللہ کیا دیکھا؟ امت دیکھی, لشکر دیکھا. کون سا لشکر؟ فرمایا غزاة فی سبیل اللہ یرکبون صبج ھذا البحر. میں نے لشکر دیکھا, اس لشکر کے کمانڈر کی قیادت میں وہ لشکر سمندر پار کر گئے, سمندر کراس کر کے چلے گئے, قبرص کو فتح کر لیا ہے. یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ فرمایا ملوکن علی الاسرہ
جب میں نے ان کو تختوں پہ بادشاہ بنے دیکھا ہے تو غلامی کے انداز دیکھ کے نبی بھی مسکرا پڑا ہے۔ جب میں نے ان کو تخت نشین دیکھا ہے، سلطان اسلام بنا دیکھا ہے، بادشاہ بنے دیکھا ہے، تخت پہ بیٹھا دیکھا ہے، کہا ہم ناراض نہیں ہوئے، مصطفیٰ مسکرا رہے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ، اس تبسم کی عادت پہ۔ جب حضور نے یہ فرمایا نا کہ یا حضور اتنے خوش ہیں ان سے، تو حضرت ام حرام نے عرض کی ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، یا رسول اللہ دعا کریں میں بھی ان میں ہو جاؤں۔ ابھی نہ دور صدیق اکبر آیا، نہ دور فاروق اعظم آیا، نہ دور عثمان غنی آیا، نہ دور مولا علی آیا، نہ دور امام حسن آیا، 31 سال کا عرصہ آنا ہے۔ ابھی پہلے کہہ رہی تھی حضرت ام حرام بنت ملحان یا رسول اللہ دعا کریں میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ فدعا لها، حضور نے دعا فرمائی، فرمایا جاؤ تم بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤ، شامل کر دی۔ اچھا منو دسو اللہ دے نبی جیڑے لوکاں نوں پسند نہ کردے ہون تے اپنے محبت والے انہاں دے وچ واڑ دے اور دعائیں کر کے دعا کی ہمارے آقا نے یا اللہ ان کو بھی شامل کر دے۔ کہتی ہیں حضور دوبارہ آرام فرمانے لگے، دوبارہ اٹھے، دوبارہ مسکرا رہے تھے، دوبارہ پوچھا تو فرمایا دوبارہ میں نے دیکھا ہے ایک لشکر، میں نے دوبارہ دیکھا ہے۔ میں کہتا ہوں جن کو 28 12 یاد ہے ان کو 27 88 کیوں یاد نہیں ہے؟ جن کو 28 12 یاد ہے کہ 28 12 پڑھو، 28 12 پڑھو، 28 12 پڑھو، میں کہتا ہوں 27 88 بھی پڑھ، 27 89 بھی پڑھ، 27 99 بھی پڑھ۔ یہ بھی تو بخاری کے نمبر ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور انٹرنیشنل نمبرنگ بتا رہا ہوں۔ اب ہمارے آقا کونین نے جب دوبارہ سر اٹھایا، دوبارہ مسکرائے، تو حضرت ام حرام بنت ملحان نے عرض کی حضور مجھے، حضور خوش تھے دوبارہ دوسرے لشکر پہ بھی، ان کا یا رسول اللہ مجھے ان میں بھی شامل کر دیں۔ سرکار نے فرمایا نہیں تمہارا نام ہم نے پہلو میں لکھوا دیا۔ اب امام بخاری سے پوچھو کہ کمانڈر کون تھا، امام بخاری سے پوچھو سپہ سالار کون تھا، امام بخاری سے پوچھو پہلا بحری بیڑا اس کا موجد کون تھا، قبرص کس نے فتح کیا، کون لشکر لے کے گیا، کون سمندر کراس کر گیا، کون بادشاہ بنا، کون حضرت امام حسن کے بعد پہلا مسلمانوں کا سلطان بنا ہے، کون تخت نشین ہوا۔ حضرت امام بخاری کہتے ہیں فراقبت البحر فی زمان معاویہ ابن ابی سفیان، فراقبت البحر حضرت ام حرام کی رب نے یہ دعا قبول کی اللہ کے نبی کے وسیلے سے۔ ہمارے آقا یہ بھی فرما سکتے تھے ام حرام ابھی سال بڑے رہتے ہیں مجھے کیا پتا آپ پہلے ہی چلی جائیں، پر حضرت ام حرام بھی کہتے تھے ابھی تک میں نے بیڑا دیکھا نہیں، جاؤں گی میں بھی، میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے نا، یہ آخری بات کر کے میں گفتگو کو اینڈ پہ لے کے جا رہا ہوں۔ حضرت ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ کہتے ہیں نا سرکار نے کھجوروں پہ ڈیوٹی لگا دی تو چور آیا، میں نے پکڑ لیا، جب میں نے پکڑا منتیں کرنے لگا چھوڑ دو مجھے، ترس آیا میں نے چھوڑ دیا، وہ کہتا تھا کل نہیں آؤں گا۔ تو صبح فجر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی تو حضور نے فرمایا یا ابا ہریرہ ما بارح اسیر کل بارحہ، ابو ہریرہ رات کے چور کا کیا بنا؟ یا رسول اللہ منتیں کرتا تھا، کہتا تھا میں نہیں آؤں گا۔ حضور نے فرمایا وہ جھوٹ بول کے گیا ہے، آج ضرور آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں پہلے رات آنا تھا یا نہیں آنا تھا مجھے نہیں پتا تھا، پر آج رات میں نے جاگنا تھا، مجھے پتا تھا اتنی دیر تک مر نہیں سکتا جتنی دیر تک آئے گا نہیں۔ کیوں؟ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا تھا کہ آئے گا۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ۔ مجھے تو لگتا تھا اب لاکھوں سلام ادھر رہے گا اوپر چھت پہ، لیکن آپ کی ابھی بھی آواز نیچے ہی جا رہی ہے۔ اب تو آپ سمجھ گئے ہیں نا مصطفیٰ جان رحمت پہ، محبت سے کہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ۔
شمع بزم ہدایت پہ، شمع بزم ہدایت پہ، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لا۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھ۔ تو حضرت ام حرام بنت ملحان حضرت عبادہ بن صامت کے ساتھ پہلا بحری بیڑا حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا، تو ان کی قیادت کے اندر وہ گئی تھیں، اور جس وقت سمندر پار کیا تو وہ اپنی سواری سے نیچے گری اور وہاں ان کا وصال ہو گیا۔ وصال کا وقت بھی رکا رہا کہ ابھی وہ وعدہ پورا ہونا ہے، پر میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا، چونکہ تبصرہ کروں گا تو 1 گھنٹہ اور چاہیے۔ میں عرض بس اتنا کر رہا ہوں، جس لشکر کو دیکھ کے سرکار مسکرا رہے تھے اس کا کمانڈر کون تھا؟ آئے ہائے تو ٹھیک ہے، کون تھے؟ کون تھے؟ اونچے بولو۔ سپاہ سالار کون تھا؟ موجد کون تھا؟ لے کے کون گیا تھا؟ سمندر پار کون گیا تھا؟ میں کہتا ہوں جس کی کمانڈری کو دیکھ کے، جس کی سپاہ سالاری کو دیکھ کے، جس کی فتح کو دیکھ کے آمنہ کا لال خوش ہے، ہم غلامان نبی پورے خوش ہیں ان کی فتح کے اوپر۔ جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنے عقائد اور اپنے اعمال کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے، عقیدہ حق اہل سنت و جماعت پہ جینے اور اسی کے اوپر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت نہیں ورنہ میں مزید اس کے اوپر کچھ عرض کرتا۔ جو کچھ میں نے بیان کیا، اگر بیان کرنے میں کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو اللہ اپنے نیکوں کے صدقے مجھے معاف فرمائے۔ آپ تمامی علماء کرام کا سایہ اللہ ہمارے سروں کے اوپر سلامت رکھے۔ میں بار دیگر ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں استاذ العلماء یادگار اسلاف حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالغفور مظہری دامت برکاتہم العالیہ کو، کہ جنہوں نے رمضان المبارک کی نورانی گھڑیوں میں نورانی عقیدے اور اعمال سنوارنے کے لیے آپ کو دوبارہ یہاں اکٹھا کر لیا۔ اور یہ میں نے جو کچھ عرض کیا ہے، اگر اس میں کچھ غلط ہے تو وہ میری کمی ہے، ورنہ میں نے کوشش کی ہے کہ کہانی نہ سناؤں، بے شک میں نے تو قرآن اور بخاری ہی سنائی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ان مراکز کو، ان مدارس کو دن 2 گنا رات 4 گنا ترقی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔